السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک کتاب ہے اور اس کا نام ہے کیا ہے غزوہ ہند کی حقیقت۔ اس کتاب کو ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے مرتب کیا ہے اور اس کے اندر 8 مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں اور لے دے کر یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے جتنی بھی احادیث کے ذخیرے کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ناقابل اعتماد ہیں۔ اس سلسلے میں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ساری روایات اور اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ 5 روایات احادیث کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں غزوہ ہند کے موضوع کے حوالے سے۔ یہ ساری روایات راویوں کے ایسے سلسلوں سے بیان کی گئی ہیں جن کے ہر سلسلے میں کمزور اور ناقابل اعتماد راوی موجود ہیں، چنانچہ ان کو دلیل کے طور پر پیش کرنا نہایت غلط ہے۔ ایک اور جگہ پر ایک اور صاحب رقم تراز ہیں لفظ ہند کی تشریح کو لے کر اور لکھتے ہیں کہ چنانچہ جب ہند کے بادشاہ اور ہند کے علاقے کہا جاتا تھا تو اس سے صرف ہند ہی مراد نہ تھا بلکہ اس میں انڈونیشیا، ملایا وغیرہ بھی شامل سمجھے جاتے تھے، اور جب سندھ کہا جاتا تھا تو اس سے سندھ، مکران، بلوچستان، پنجاب کا کچھ حصہ اور شمال مغربی سرحدی صوبہ بھی شامل سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بعض لوگ غزوہ ہند کے حوالے سے جو احادیث بیان کر دی گئی ہیں ان کو کشمیر کے اندر جو شورش چل رہی ہے اس پر اس کا انطباق کرتے ہیں، اور چنانچہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے حوالے سے یہاں پر ان احادیث کا غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے اندر یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ان احادیث کے حوالے سے ایک تاثر ملتا ہے کہ جیسے مسلمان ان کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کتاب کو خسرو فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے اور اس کے کل 72 صفحات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔